سفر کرب و بلا آرزوی دل ما جنت اهل بلا حرم خون خدا حرم خون خدا سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله سیدی یا مظلوم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس له حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأواليل الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 1442 ہجرہ محرم کے پہلے عشرے کی آج دوسری مجلس ہے. فرسٹ آف محرم یکم محرم کا دن ختم ہوا. شب 2 محرم ہے اور آج سے ہماری گفتگو جو اس عشرے کا ہمارا اصل سبجیکٹ یا ٹاپک ہے اس پہ شروع ہوگی. کل رات یعنی یسٹرڈے چاند رات کی وجہ سے کچھ تمہیدی باتیں تھیں. محرم کے حوالے سے کچھ ایسے میسیجز تھے جو ہر سال ریپیٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو ہر سال ریپیٹ کرنا ضروری بھی ہے. جیسا کہ میں نے کل رات کو بھی عرض کیا تھا کہ دراصل ہماری آج کی یہ مجلس غدیر کے جشن کی تقریر سے متصل ہے. وہی کنٹینیوشن ہے, اسی کو بات کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ غدیر کی تقریر میں العصر کی 3rd اینیورسری کا موضوع بھی آ گیا تھا, 10th امام کی ولادت کا موضوع بھی آ گیا تھا. تو جو اصل غدیر کے حوالے سے بات کرنا تھی وہ رہ گئی تھی, اور بہت اپنی جگہ وہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی ہے. اگر غدیر کا مسئلہ نہ بھی ہوتا, یعنی اگر میں نے غدیر میں اسپیچ نہیں کی ہوتی, ہر سال کی طرح اس سال بھی اگر میں حج پر ہوتا غدیر کے موقع پر, تب بھی ایام ازا کے عشرے میں بات کو غدیر ہی کے کانٹیکس میں کرنا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی اسی آیت کی میں نے تلاوت کی ہے کہ جو آیت غدیر خم کے موقع پہ اس طرح نازل ہوئی کہ بچے کو معلوم ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, اور علی کی ولایت کی شکل میں اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دراصل یہ آیت کا یہ آخری ٹکڑا یہ اصل میں ہمارا عنوان ہے.
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں راضی ہوا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے میں راضی ہوا اسلام کو ایک دین کے اعتبار سے. آج میں راضی ہوا، اب اسلام تمہارے لیے دین ہے. تو غدیر خم کی تقریر کا آخری جملہ بھی یہ تھا، اور ویسے ہی ہر عالم، ہر ذاکر، ہر خطیب، ہر اسپیکر، ہر اوریٹر یہی جملہ کہتا کہ غدیر سے پہلے کا اسلام بیفور غدیر. اب وہ پسندیدہ دین نہیں، اللہ کا پسندیدہ دین اب وہ ہے جو آفٹر غدیر ہمارے سامنے آیا. اور یہ غدیر کا اسلام ہے کیا؟ اس آیت نے یہ بتا دیا کہ غدیر کے دن اسلام پسندیدہ دین بنا ہے. اچھا، اب آئیے ایک اور جملہ سن لیجئے، اور پھر ان دونوں جملوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. جب کل رات کو میں نے کل رات گزر گئی یسٹرڈے 28 رجب کے مصائب پڑھے تھے، تو 28 رجب کے واقعے کے حوالے سے کہ جب آقا حسین کو مروان نے یہ اطلاع دی کہ اب یزید مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا ہے، چونکہ بہت مشہور واقعہ ہے اس لیے میں اس کی پوری تفصیل میں نہیں جا رہا. مروان نے یہ اطلاع دی کہ اب یزید خلیفہ بن گیا ہے اور مسلمانوں کا حکمران بن گیا ہے. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوتا ہے اس کا ایک ٹائٹل امیر المومنین بھی استعمال کیا جاتا تھا اور وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتا تھا. تو جیسے ہی آقا حسین نے یہ سنا، فوراً ایک جملہ کہا. اب یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں ایکس ٹیمپو، یہ ہمارے اور آپ کے لیے تو ٹھیک ہے، امام کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے. فی البدی جیسے ہی امام نے یہ سنا کہ یزید حکمران بن گیا، فوراً امام نے کہا علی الاسلام السلام، ایسے اسلام کو میرا الوداعی سلام. یہ حالت ہو گئی ہے اسلام کی کہ یزید خلیفہ بن گیا. اسلام خدا حافظ. اب یہ آقا حسین محافظ اسلام، اسی گود میں پلے ہیں جس گود میں اسلام پلا، اسی نانا کے سینے پہ پروان چڑھے ہیں جس نانا کے سینے کے اندر قرآن نازل ہوا اور اسلام ہم تک پہنچا. وہ حسین اسلام کے لیے کہہ رہا علی الاسلام السلام. ضمناً ایک بات عرض کر دوں، ہمارے یہاں بعض اوقات بڑا کوئی ہیٹڈ قسم کا آرگومنٹ ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، دو مومن کسی بات پہ بات کر رہے ہوں، اور اس کے بعد پھر کبھی کبھار یہ بات آ جاتی ہے کہ جی یہ حکم خدا ہے یا اسلام میں یہ حکم آیا، تو سامنے والا کہتا ہے غصے کے عالم میں اچھا اسلام میں یہ چیز ہے تو ایسے اسلام کو تو میں چھوڑ رہا ہوں، اگر اسلام میں یہ چیز ہو تو میں اس اسلام کو چھوڑ دوں گا. یوٹیوب پر مجھے کبھی بھی بھروسہ نہیں رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک، چھوٹے کلپ ہوتے ہیں، جس آدمی نے بات کہی ہے وہ کس کانٹیکس میں بات کہی ہے، وہ واقعاً اس کا اپنا نظریہ ہے، یا اس سے پہلے اس نے ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ دشمنان اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے، یہاں تک کا جملہ کاٹ دیا، اس کے بعد والی بات سامنے آ گئی. اتنے سافٹ ویئر دنیا میں اچھے بن چکے ہیں کہ آپ کسی کی بھی بات اسی کے لہجے کے اندر وہ بنا سکتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑا یوٹیوب کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے دشمنان اہل بیت نے اپنے نام شیعوں جیسے رکھ کر یوٹیوب پر اپنے کئی چینل بنا رکھے. ہم تو ہر ایک کو جانتے بھی نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کلپ فلاں نقوی صاحب نے، فلاں رضوی صاحب نے، فلاں عابدی صاحب نے اپلوڈ کیا. تو اب یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی ہیں. میں تو آئی ٹی کا آدمی نہیں ہوں، معمولی سا آئی فون استعمال کرنا مجھے نہیں آتا ہے. آپ لوگ تو خود آئی ٹی کے آدمی ہیں، آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہیں. لیکن جب کبھی کوئی ایسی چیز آتی ہے ہمارے پاس یوٹیوب والی، تو الگ سے معلومات میں جمع کر لیتا ہوں.
اب جیسا میں نے کہا اگر دشمنان اہل بیت کے بنائے ہوئے چینل ہے کہ یہ کون آدمی ہے، ڈھونڈا جاتا ہے تو من جدہ وجدہ پیغمبر کی حدیث ہے، جو آدمی کسی چیز کو ڈھونڈے گا پہنچ تو جائے گا، تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض جگہ بالکل واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں جو کلپ اس وقت چڑھایا گیا یا اپلوڈ کیا گیا واقعاً یہ آدمی اپنا ہے اور اسی نے یہ غلط سلط بات کہی۔ تو اب اس وقت یوٹیوب پہ مجھے مثلاً اپنا ایک مومن کا کلپ ملا، ساتویں امام کی ایک حدیث کے حوالے سے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیں بہت مشکل سے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، کیسے یہ جملہ کہوں کہ جس کا یہ قول ہے اور اس کو معلوم ہے کہ یہ اس سے پہلے والے آدمی نے حدیث کی کتاب میں سے امام کا نام لے کے یہ پڑھا کہ جس کا یہ قول ہے وہ حلال کی اولاد ہی نہیں۔ اچھا یہ لفظ بھی اس کا نہیں تھا، اس کا لفظ اس سے بھی خطرناک تھا۔ وہ تو آپ سمجھ جائیں گے جب میں یہ لفظ کہہ دوں کہ وہ حلال کی اولاد نہیں، جس کا یہ قول ہے۔ مجھ کو معلوم ہے کہ یہ امام کے نام سے قول ہے، یہ امام کی حدیث ہے، کتاب اس کے سامنے ہے۔ یہاں تک کہنا اور بات ہے کہ میں نہیں مانتا کہ امام نے ایسی بات کہی ہوگی، یہ حدیث ضرور کمزور ہوگی، یہ حدیث میں اب اس میں چونکہ اس حدیث میں اس میں سے کوئی خرابی نہیں تھی تو اب یہ جملہ کہہ گئے، تو اسی انداز سے کہتے ہیں کہ یہ ہے، اس نے یہی کہا کہ جس شریعت میں یہ مسئلہ بتایا ہے امام نے، میں اس شریعت کو نہیں مانتا۔ تو اب یہ ہمارے درمیان، اب یہ یوٹیوب کا تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہزاروں آدمیوں کے سامنے یہ بات کہی، لیکن کبھی آپس کے بحث مباحثے میں آتا ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو میں اسلام کو چھوڑ دوں گا، چھوڑ دوں گا بونگا نہیں، وہ چھوڑ چکا۔ اگر یہ جملہ اس نے کہہ دیا، اب غصے کے عالم میں تو آدمی کچھ کہہ جائے، گناہگار تو ہے، لیکن واقعاً اگر وہ سیریس یہ بات کہہ رہا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں گا تو وہ گویا اسلام سے نکل گیا۔ لیکن عام طور پہ لوگ یہ بات غصے کے عالم میں کہتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر۔ لیکن اگر آقا حسین کبھی یہ جملہ کہہ دے، امام وقت، امام معصوم، باب مدینۃ العلم کے وارث، کہ ایسے اسلام کو تو میرا آخری سلام، الوداعی سلام، خدا حافظ، تو اب پتہ چلا کہ وہ والا اسلام جس میں یزید حکمران تھا اتنی قابل نفرت چیز ہے۔ ایک جملہ میں یہ بھی بیچ میں کہہ دوں، یہ باتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، آگے چل کے تفصیل آئے گی، آج تو پہلی ہی مجلس ہے اس سبجیکٹ پر۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی غلط بات ہوتی ہے لیکن اس پہ لیبل اتنا اچھا لگا دیا جاتا ہے کہ امام معصوم بھی یہ بتانے کے باوجود کہ یہ بات غلط ہے آگے خاموش ہو جاتے ہیں۔ چونکہ میں زیادہ وقت آج اس مسئلے پہ نہیں لگانا چاہتا، مثال دے دوں، اور یہ مثال اس لیے بھی ضروری ہے کہ میرا ایک موضوع ابھی آگے بنے گا آگے کی مجالس میں، اور وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ہم کو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن آپ کو اگر کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو دین کا مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ اور کھل کے کہہ دوں، کائنات کی بہترین چیز ہے ولایت علی کی گواہی، جس پر اسلام مکمل بھی ہوا اور اللہ نے پسندیدہ قرار دیا، اس سے اچھی چیز کیا ہوگی؟ مگر آپ نماز کے تشہد میں یہ کہہ کے اس کو شامل کر لیں کہ بہت اچھی چیز ہے، تو کیا حرج ہے اگر اس کو ہم نماز میں شامل کریں؟ تو ایسی اور بھی کچھ مثالیں میں بعد میں بیان کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل رہا، آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، آپ تو کہیں گے ابھی تو مولانا کے پاس پورے 50 منٹ ہیں، لیکن مجھے پتا ہے نا کہ 50 منٹ میں مجھے کیا کیا باتیں آج پہنچا دینا۔ تو یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے تو ہم نے کہا اچھی چیز ہے نا، اس میں خرابی کیا ہے؟ اور اس کی بہترین مثال اس وقت یہ اذان نماز کے تشہد کی مثال ہے۔ خیر، تو آقا حسین یہ خیال کرنے کے باوجود کہ میرا یہ جملہ نعوذ باللہ کہیں ایک عام آدمی اس سے اسلام کی توہین نہ لے لے کہ اسلام کو خدا حافظ، مگر یزید کا اسلام میں آ جانا اتنی بڑی خرابی کہ آقا حسین اس کے لیے بھی تیار۔ اچھا، تو اب یہاں پہ ہمارے سامنے دو اسلام آ گئے، ایک وہ جو غدیر خم میں مکمل ہو کے اعلان بنا رضیت لکم الاسلام دینا، دو اسلام ہیں،
ایک وہ اسلام ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ پسندیدہ دین ہے، ایک یہ اسلام ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ اس اسلام کو میرا خدا حافظ، میرا الوداعی سلام، یہ اسلام خدا حافظ. دو اسلام، ایک غدیری اسلام ہے، یزیدی اسلام. غدیری اسلام پہ ہماری جانیں قربان کیونکہ اللہ کو پسند. یزیدی اسلام اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی جان قربان کریں گے کیونکہ وہ حسین اس کو الوداع کر رہے ہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بھئی یہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں، ذرا سی لاپرواہی میں ہم ذرا کیئرلیس ہو گئے، لینے گئے غدیری اسلام، آ گیا یزیدی اسلام. یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے، اسلام کے حوالے سے نہیں، مختلف پروڈکٹس کے حوالے سے. ایک بہترین کمپنی کا پروڈکٹ لینے کے لیے گئے، اس کی جو کاپی تھی مارکیٹ کے اندر، یہ دو نمبر کی چیز، وہ بالکل اس سے ملتی جلتی. جلدی سے گئے، جلدی سی چیز خریدنے کی بس ایک نگاہ ڈالی، اس کا کلر دیکھ کر، اس کا لیبل دیکھ کر، حتیٰ یہ کہ وہ جو ٹریڈ مارک کا نشان ہے وہ بھی بالکل ملتا جلتا دیکھ کے جلدی سے اٹھا لیا. گھر میں لائے، ہم نے کہا وہ سر پکڑ لیا، یہ کیا اٹھا کے لے آئے جلدی میں، یہ تو چاہیے ہی نہیں تھا ہمیں. پاکستان میں رہنے والے کے لیے میڈ ان جاپان اور میڈ ایز جاپان. لیکن میں تو واقعاً اپنی بات بتا رہا ہوں، حتیٰ کئی مرتبہ دواؤں میں بھی یہ ہوا ہے. تو یہ غلطی، جلدی میں یہ غلطی ہو جاتی، یا ذرا سی لاپرواہی میں. کہیں یہاں ایسا نہ ہو کہ غدیری اسلام جو ہمیں چاہیے، ہم کو چاہیے ہی غدیری اسلام ہے، ہمیں اور کوئی اسلام نہیں چاہیے، لیکن لینے جا رہے ہیں اور غلط فہمی میں یہ غلطی سے کہیں یزیدی اسلام نہ آ جائے. تو فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے دونوں میں کیا فرق ہے. کمپنیاں بھی کہتی ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا، اب جیسے یہ آئی فون ہے تو معلوم ہوا کہ ایپل کمپنی کا ایک ایپل کا نشان اس کے اوپر بنا ہوتا ہے، تو اس سے پہچانا جاتا ہے غدیری اسلام. غدیری اسلام ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ میں اس جملے کو 10 دن پھیلاؤں، اس کا ایک بہت ہی مختصر جواب بھی سن لیجئے. کبھی کسی سوال کا بہت ہی شارٹ جواب بھی ہوتا ہے، اسی سوال کا بہت ہی لمبا جواب بھی ہوتا ہے. کسی نے پوچھا اس کنیز سے جو چوتھے امام کی خدمت کرتی تھی، شہادت کے بعد آ کے پوچھا کہ چوتھے امام کی زندگی کیا. وہ چوتھا امام جو کربلا کا وارث ہے، یہ صف ازا جس پر آج ہم آ کے بیٹھے، 1442 ہجرہ کی صف ازا جو ہم نے بچھائی ہے، یہ سب سے پہلے تو سید الساجدین نے بچھائی. کل میں نے کہا تھا کہ پہچانے حسین کس کس کے وارث ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں پہچانے سجاد کس کے وارث ہیں. سجاد کربلا کے وارث ہیں. وہ سجاد کی زندگی کنیز نے پوچھا تفصیل چاہیے کہ مختصر؟ سننے والے نے کہا کہ بھائی 35 سال تو کربلا کے بعد رہے، تفصیل کون سنے گا، مختصر بتاؤ. کہ مختصر صرف یہ، نہ بستر بچھایا نہ کھانا پکایا. یہ کیا مختصر؟ کہا 35 سال میں نے اپنے امام کو دیکھا، ہر دن روزے سے تھے سوائے اس کے جس دن روزہ حرام، اور ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. بستر بچھاتی تو کس کے لیے بچھاتی، کھانا پکاتی تو کس کے لیے. کبھی بہت ہی مختصر جواب اور اسی کا بہت لمبا جواب بھی. غدیری اسلام کا لمبا جواب سنیں گے 9 دن 10 دن 11 دن. مختصر جواب سننا کہ غدیری اسلام کیا ہے سن لیجئے. میں سناؤں کیوں، آپ کو دکھا کیوں نہ دوں، جو میری عادت تو نہیں ہے. کبھی جب بھی میں مجلس پڑھتا ہوں، نہ کتاب لیتا ہوں، نہ کوئی آئی فون، نہ کوئی آئی پیڈ، نہ کوئی کاغذ، لیکن مختصر جواب ہے. تو میں یہ کہوں گا یہ ہے غدیری اسلام. بس یہ ہے غدیری اسلام. لکھا ہے پیک آف ایلوکوینس، نہیں انگلش میری زبان نہیں ہے، یہ ہے غدیری اسلام. لکھا ہے نہج البلاغہ، یہ عربی ہے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ، یہ انگلش ہے. یہ ہے غدیری اسلام. بھئی یہ نہج البلاغہ کو سمجھ لیں، غدیری اسلام سمجھ میں آ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ نہج البلاغہ سے غدیری اسلام سمجھانا تھا. یہ بھی وجہ کہ آج میں نے مجلس کا خطبہ ذرا سا مختلف پڑھا. جو پہلا ٹکڑا خطبے میں ہوتا ہے اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، یہ نہج البلاغہ کا سب سے پہلا خطبہ، خطبہ نمبر 1، سرمن 1.
کہ نہج البلاغہ پہ بات کرنا تھی، بلکہ نہج البلاغہ کے ذریعے آپ کو غدیری اسلام دکھانا تھا. پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا اللہ کی تعریف، وہ میں نے اپنے خطبے میں شامل کیا. اچھا، بہت سارے علماء یہ خطبہ تو اپنی ہر مجلس میں پڑھتے ہیں، لیکن میں خطبہ مختصر رکھتا ہوں تاکہ مجلس کا ٹائم، میرا بیان زیادہ ہو. اس کے بعد پھر خطبے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے رسول پہ درود و سلام. وہ بھی میں نے وہی جملے کہے جو نہج البلاغہ میں مولا نے پیغمبر کی شان کے لیے کہے تھے. الدافع جوشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، نہج البلاغہ یہ ہے غدیری اسلام. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نہج البلاغہ میں کیا غدیری اسلام کس طرح سے بتایا گیا. لیکن بہت ہی شارٹ میں یہ غدیری اسلام میں نے سمجھایا، اب اس کی تفصیل آئے گی. تو اب بہت ہی شارٹ میں یزیدی اسلام بھی ذرا سمجھا دوں، پھر اس کی بھی تفصیل آ جائے تاکہ یہ تقریر یا مجلس بیلنس ہو جائے. بہت ہی شارٹ میں یزیدی اسلام سمجھانے کے لیے جو روایت میں اکثر پڑھتا ہوں، وہ روایت 40 منٹ میں مکمل ہوتی ہے. لوگ کہیں گے یہ تو کیا، یہ شارٹ میں کیا سمجھانا ہوا 40 منٹ؟ نہیں، اصل ٹکڑا تو صرف 1 منٹ کا ہے، لیکن چونکہ وہ پارٹ ہے ایک طولانی روایت کا، اور یہ روایت آسٹریلیا میں مجھے 20 سال سے زیادہ ہو گئے. صرف ایک بار میں نے پڑھی تھی پنجتن سینٹر میں جب میں مجلسیں پڑھتا تھا. 20 سال سے میں نے نہیں پڑھی، لیکن جہاں یہ روایت پڑھتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو ہم نے سن لی. پتہ چلا کہ روایت چونکہ آسان بھی بہت ہے اور انٹرسٹنگ بھی بہت ہے، تو پتہ نہیں کتنے لوگوں نے مجھ سے سن کے اس کو اتنا ریپیٹ کیا کہ اب مجھے پڑھنے کا مزہ ہی نہیں آتا. البتہ یزیدی اسلام بہت ہی شارٹ میں سمجھانے کے لیے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت بہت آسانی سے یزیدی اسلام کا انٹروڈکشن کرا دے گی، پھر تفصیل تو آئے گی. تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے صحیح 40 منٹ کی روایت کو 40 منٹ میں تو نہیں پڑھوں گا، 10 منٹ آپ کا وقت اس لیے لے لوں کہ خاص طور پر لیڈیز ذاکرہ یہ روایت بہت پڑھتی ہیں. آسان ہے، انٹرسٹنگ ہے، بڑے آرام کے ساتھ یاد بھی ہو جاتی ہے مجلس پڑھنے والیوں کو، مجمع بھی ذرا سا اٹینٹیو ہو جاتا. جابر ابن عبداللہ انصاری بہت عظیم صحابی ہیں، حدیث قصہ کی وجہ سے بھی اور کربلا معلیٰ کے سب سے پہلے زائر ہونے کی وجہ سے بھی، اور ایک اہم ترین حکم اسلامی جس پر آج کی اکنامی ہے، بینکنگ کا انٹرسٹ، مارگیج، اس کے لیے بھی جابر کو جو پیغمبر نے ایک انسٹرکشن دی تھی اس حوالے سے بھی، اور پھر اس لیے بھی کہ جابر پر وہ تہمت لگائی گئی محبت اہل بیت میں جو ایک عام طریقہ دنیا کا بن گیا تھا کہ جابر پاگل ہے. پیغمبر کا عظیم صحابی، ہم سے کہا جا رہا توہین صحابہ نہ کرو، لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہا گیا تھا کہ جابر پاگل ہے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے ان کے ذریعے 5ویں امام کو سلام بھجوایا تھا. یہ بہت ضعیف ہو چکے تھے، گھبرا رہے تھے کہیں پہلے میں مر نہ جاؤں، اگرچہ یقین بھی تھا کہ جب پیغمبر نے کہا ہے کہ سلام پہنچا تو میں زندہ رہوں گا، لیکن نابینا بھی ہو چکے. تو عین الباقر عین الباقر عین الباقر، نابینا ہونے کی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کے ایک ہی آواز لگاتے تھے، عام مسجد نہیں، مدینے کی مسجد، باقر کہاں ہے باقر کہاں ہے باقر کہاں ہے. لوگوں نے کہا کہ جابر پاگل ہوگا. بہت ساری باتیں میں ذرا سی چھیڑ کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں کہ وقت نہیں ہوتا. یہ بات جو اب میں چھیڑ رہا ہوں یہ بھی آگے کی ایک مجلس کا بہت اہم موضوع بننے والی ہے، تو اصل میں تو وہیں پہ مزہ آتا، لیکن اب موقع ملا تو بتا دوں. جابر نام کے 2 صحابی، ایک پیغمبر کے ایک امام کے. یہ جابر جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں حدیث قصہ کی وجہ سے، کربلا کی زیارت کی وجہ سے ہر آدمی، ہر مومن ان کو جانتا. ایک اور جابر جن کی حدیث میں نے ذی الحجہ کی 5ویں امام کی شہادت کی مجلس میں شروع کی تھی. ان پہ بھی یہ الزام لگایا گیا کہ وہ پاگل ہے. البتہ وہ الزام نہیں لگایا گیا، وہ امام نے ان سے کہا تم پاگل بن جاؤ.
تو کیا حالات تھے وہ تفصیل آئے گی, مزہ بھی آئے گا اس حدیث کے اندر جابر کی. اور اس میں جو نقطے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جو دوسرے جابر ہیں, ہمارے بعض علماء نے ان کی حدیثوں کو رد کیا, کیا کہہ کر کہ یہ تو پاگل تھے. لیکن جیسا کہ مرحوم آیت اللہ خوئی نے پوری ریسرچ کر کے لکھا ہے کہ وہ بہلول دانا ٹائپ کے پاگل تھے, تو حدیثیں لینا پڑیں گی, جس کی بنا پر مراجع کے فتووں میں اختلاف ہو جاتا ہے. جن علماء نے ان کی حدیثیں نہیں لی ان کا فتویٰ کچھ اور ہے, جنہوں نے لے لی ہے جیسے خود مرحوم آیت اللہ خوئی فتویٰ کچھ اور ہے. یہ دو تین باتیں آگے چل کے مرجعیت کے حوالے سے آئیں گی. موقع ملا تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اعلان ابھی سے کر دوں. کیوں بھائی, یہ اعلان کا فائدہ کیا ہے؟ اعلان کا فائدہ یہ ہے کہ جس ٹائم پر میری مجلس ہو رہی, یہ ایسا ٹائم ہے کہ خود آسٹریلیا میں اس ٹائم پر آپ کو کئی مجلسیں ایک وقت میں ملیں گی. تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو کہ یہ والی خشک باتیں سنیں گے کہ دوسری طرف چلے جائیں. تو ابھی سے میں نے بتا دیا تاکہ کوئی آدمی غلط فہمی میں میری مجلس نہ سننا شروع کرے. وہ جابر جو اصل مشہور قابل فضیلت قابل احترام پیغمبر کے صحابی, ان کا ایک خواب میں اکثر بتاتا ہوں. مولا کے زمانے کا واقعہ ہے. جابر مسجد کوفہ میں داخل ہوئے جو اسلام کی تیسری افضل ترین مسجد. صبح کا وقت ہے. مولا سے کہا مولا میں نے ایک ایسا خواب دیکھا, ڈریم, سپنا, کہ میں تو بڑا کنفیوز ہوں کہ یہ کیسا خواب. میں اس طرح سمپل کر کے ایزی کر کے شارٹ کر کے یہ واقعہ کبھی نہیں پڑھتا ہوں. 40 منٹ لگتے ہیں لیکن اب وقت بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا آپ میں سے اکثر عورتوں نے سنا, اگر کوئی ایسی عورت ہے جو یہ مجلس سن رہی ہو ان کے لیے. مولا خواب میں ذرا سا ایک سیکوینس تو ہوتا ہے نا, ایک کہانی ٹائپ کی تو ہوتی ہے نا, ایک تسلسل ہوتا ہے. یہ تو عجیب خواب ہے. کیسا لگ رہا ہے میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں, کوئی البم دیکھ رہا ہوں. جو پہلے زمانے میں فوٹو کے البم ہوتے تھے نا, ہر پیج کو پلٹیں گے تو ایک الگ فوٹو ہوگا, ایک کا دوسرے سے کوئی ربط ہی نہیں ہوتا. یہ معلوم ہوا کہ فلاں صاحب کی فوٹو ہے جب ان کا ختنہ ہو رہا تھا, اور یہ فلاں صاحب کی فوٹو ہے جب وہ دولہا انہی صاحب کی فوٹو ہے جب وہ دولہا بنے تھے, اور یہ ان صاحب کی فوٹو ہے کہ جس وقت وہ حج پر گئے تھے. تو میں نے ایسے ہی خواب دیکھا. میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک ایک بہترین, خوبصورت ترین, انتہائی قیمتی کپڑا لٹک رہا. دیکھیے حالات کے بدلنے سے چیزوں کی اہمیت ختم ہوتی ہے یا بڑھ جاتی ہے. پیغمبر کے زمانے سے لے کے یورپ میں انڈسٹریل ریولیوشن آنے تک دنیا کی قیمتی ترین چیز یہ لباس ہوتا تھا. یہ کپڑا ہاتھ سے بنا جاتا تھا. ایک ایک لباس سینے کے اندر اتنی محنت لگتی تھی کہ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں دوسرے کو غلطی سے مار دے تو اب یہ ہے کہ اس نے دوسرے کو مارا ہے, لیکن یہ قاتل تو نہیں ہے, اس کو ہینگ تو نہیں کریں گے, مگر اس کی جان گئی ہے, اس کو کمپنسیشن دینا پڑے گا. دیا. اور وہ کیا ہے اسلام؟ وہ ہے 1000 دینار. دینار کہتے ہیں گولڈ کا بنا ہوا سکہ, گولڈ, اس میں گولڈ ہوگا پورا, اور یہاں پہ 200 جوڑے گولڈ اور لباس. اس کو ایکول قرار دیا اسلام نے, اس لیے کہ اس وقت کپڑے کی اتنی ہی اہمیت تھی. تو اب جابر کے خواب میں کپڑا سن کے یہ نہ سمجھیے کہ آج کل کی طرح سے 5-10 ڈالر کی جو بیڈ شیٹ وغیرہ ملتی ہیں یہ وہ واقعہ ہے. نہیں, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی قیمتی اور بہت بڑا کپڑا آسمان سے لٹک رہا ہے. اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ یہ فری ہے, جس کا دل چاہے آ کے لے جائے. فری چیز پہ تو ویسے ہی لوگ تڑپ کے دوڑ کے جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ کے آ رہے ہیں لیکن پورا کپڑا کوئی نہیں لے رہا. ہر آدمی قینچی لے کے آتا ہے, ایک چھوٹا سا پیس کاٹ کے لے جاتا ہے. اور میں سوچ رہا ہوں خواب میں کہ یا اللہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں, یہ اتنا سا کپڑا ان کے کس کام آئے گا. شاید بچے کی نیپی بھی اس سے نہ بن سکے, اور دینے والا پورا دے رہا ہے. مولا سے ایک مرتبہ کسی نے باتوں باتوں میں تذکرہ کیا کہ عرب میں حاتم بہت سخی گزرا. کل کی مجلس میں نے کہا تھا اہل بیت سخی نہیں ہے, کریم ہے. حاتم سخی تھا.
دو ہی کافروں کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ عذاب جہنم میں ہوں گے، عذاب سے محفوظ ہوں گے، یعنی ان پہ عذاب بہت کم آئے گا، ایک نوشیروان کے لیے اور ایک حاتم کے لیے۔ جہنم میں ہوں گے لیکن اس طرح اللہ رکھے گا جیسے آپ فائر پروف لباس پہنا کے کسی کو آگ میں ڈال دیں۔ اب لگ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ صادق حسن بات کر رہے ہیں، جہنم بھی آ گئی، آگ بھی آ گئی۔ ایک نوشیروان، ایک حاتم۔ اچھا، نوشیروان کے بارے میں پھر بھی اختلاف ہے، اور پھر امام نے وجہ بتائی کیوں عذاب سے بچیں گے یہ لوگ۔ ایک میں اللہ کی صفت پائی جاتی ہے، ایک میں رسولوں کی صفت پائی جاتی ہے۔ نوشیروان عادل تھا، عدل خدا کی اتنی اہم صفت ہے کہ اصول دین میں توحید کے بعد عدل کو الگ سے منشن کیا، وہ عادل تھا۔ حاتم سخی تھا، سخاوت انبیاء کی صفت ہے۔ تو یہ جو نیکیاں ہوتی ہیں نا، اس کے اتنے بینیفٹ ہیں۔ کل رات کی مجلس میں جو میں محرم کے حوالے سے بات کر رہا تھا، عزاداری کی برکتیں بھی، کہ مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی اس کا فائدہ ملتا، حتیٰ آخرت تک میں فائدہ مل رہا۔ نیکیوں کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے میڈیسن ہے، وہ مسلمان کھائے تب بھی اور مومن کھائے تب بھی جو میڈیسن، اور کافر کھائے تب بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بالکل 100% اس کو ایگزامپل کو فٹ نہ کیجئے گا۔ تو اب حاتم سخی ایسا کہا کہ اس میں انبیاء کی خصوصیت، اس لیے اللہ اس کو عذاب سے بھی بچائے گا۔ لیکن مولا کے سامنے تذکرہ ہوا کہ مولا عرب میں اتنا سخی تو کوئی نہیں تھا، اس نے اپنا ایک محل بنایا تھا جس میں 40 کھڑکیاں تھیں، یعنی کھڑکیوں سے مطلب وہ ونڈو، جہاں کہیں کوئی ایسا سینٹر ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کا، ونڈوز ہوتی ہے جہاں سے لوگوں کو چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں، وہ کاؤنٹر سمجھ لیجیے۔ 40 اس کے یہاں کھڑکیاں تھیں، اور اس کا آرڈر تھا اپنے غلاموں کو کہ جو فقیر آئے اگر وہ 40 دروازوں سے جائے تو اس کو 40 مرتبہ دینا۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایک کے بدلے 2 نیاز لے لے تو ذرا سا ہم کو برا لگتا ہے، شرعی مسئلہ بھی بن جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی بنتا۔ بلکہ جہاں فری چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں میں نے دیکھا بھی ہے، جوتے مار کے نکال دیتے ہیں، بھائی تم 2 دفعہ لے کے گئے پھر تیسری دفعہ گھوم کے آ گئے۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی 40 کا کہ ایک آدمی اگر آئے 40 دروازوں سے مانگے، ادھر پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر، روکنا نہیں، دیتے رہے۔ بڑا کتنا بڑا سخی، کہا ہے تو واقعا بہت بڑا سخی، لیکن پھر بھی پہلے دروازے سے ہی اتنا کیوں نہ دے دیا کہ ہر وقت مانگنے کی عادت کرنے والا بھی کہے کہ اب مانگ کے کیا کروں گا۔ اصل سخاوت وہ پہلے دروازے سے ہی اتنا مل جائے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے یشاء بغیر حساب، اللہ جو دیتا ہے رزق ہے، جو چیز بھی ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ یعنی تم نے فلاں چیز مانگی ہے لیکن تمہاری بیوی، تمہارے 4 بچے، اتنا ملے گا۔ اچھا تمہاری بیوی، تمہارے کوئی بچہ نہیں ہے، تمہیں کم ملے گا۔ تمہارے ساتھ تمہاری بوڑھی ماں بھی رہ رہی ہے تو تمہیں اتنا ملے گا، نہیں، بغیر حساب۔ اور اس کی مثال سمجھنا، حضرت حاجرہ نے اپنے بیٹے کو پیاس سے تڑپتے دیکھا، 1 گلاس پانی مانگا تھا خالی، اور اللہ نے دیا تو اتنا دیا کہ آج تک زمزم کا پانی لوگ پی رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دینے والا کہہ رہا لے جاؤ یہ پورا کپڑا جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے، گولڈ مائن کسی کی نکل آئے گا، جتنا سونا چاہے اٹھا کے لے جاؤ۔ اور ہر آدمی آتا ہے، ایک ٹکڑا کاٹ کے لے جاتا ہے، جس کے بعد وہ کپڑا بھی بدنما ہو گیا، اور جو یہ لے کر گیا یہ بھی اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے بس یہ اس رومال کی طرح سے پسینہ پوچھنے کے کام آئے۔ میں حیران ان کی عقلوں کو کیا ہوا کہ اچانک سین چینج ہو گیا، جیسے البم کا آپ نے پیج پلٹ دیا۔ اور میں نے دیکھا کہ 2 بہت ہی خوبصورت پنجرے، کیجز، گولڈن کیجز دور سے نظر آ رہے ہیں۔ میں اور اس میں سے آواز آ رہی ہے پرندوں کی، کتنی سویٹ میلوڈی، جو ہمارے یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے جی گانا تو روح کی غذا۔ وہ یہ ملکہ ترنم اور ملکہ جذبات کا گانا روح کی غذا نہیں ہے، جو اللہ نے قدرتی موسیقی رکھی ہے جانوروں میں۔ میں دوڑ کے گیا کہ پرندہ، وہ
केज इतना खूबसूरत, आवाज इतनी अच्छी, परिंदा कितना अच्छा होगा। है कौन सा परिंदा जिसकी इतनी अच्छी आवाज? गया झांक के देखा तो खाली। अभी मैं ये मंजर देख ही रहा, नहीं तो मैंने लंबा कर दिया रिवायत को, बहुत मशहूर रिवायत है। एकदम पेज बदला और मैंने देखा कि मेरे सामने पानी के दो तालाब नजर आ रहे हैं, दूर से चमकते हुए, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन स्विमिंग पूल खूबसूरत भी होते हैं। मैं दौड़ के गया कि जाके देखूं इस पानी के तालाब को, पूल को। करीब गया तो उसमें पानी तो था ही नहीं, कीचड़ है, मिट्टी है, रेत है, काई है, कचरा पड़ा। मैंने तो जियारतों के दरमियान इतने काबिल एहतराम मकामात को इस हालत में देखा। मदीने तक के अंदर वो शहजादी फातिमा के मातम की जगह कौन सी है, किसी से पूछा, उसने कहा आगे बढ़ जाओ, वो जो आपको राइट साइड पे गली नजर आ रही है उसमें चले जाओ, जहां पे सारा कचरा पड़ा होगा और खाना सड़ रहा होगा और कीड़े रेंग रहे होंगे, वही जगह तुम ढूंढ रहे हो। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या कुछ नहीं देखा मैंने सऊदी अरब में? तो खैर करीब गया ही तालाब। ये कौन बेवकूफ आदमी है जिसने इतना खूबसूरत तालाब बनाया और उसमें डाल दिया कूड़ा, करकट, कचरा, सड़ी हुई चीजें, कि एकदम सीन चेंज हो गया। वक्त मिल ही नहीं रहा है कि मैं सोचूं कि ये हो क्या रहा है। कि अचानक मैंने देखा कुछ लोग मुझे बीमार नजर आए, बहुत बीमार, कुछ बड़े हेल्दी, सेहतमंद, तंदुरुस्त। फिर मैंने देखा कि लोग एक दूसरे को विजिट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा ये तंदुरुस्त आदमी जो है ये बीमारों को विजिट करेंगे जाके। यही होता है दुनिया में, उल्टा बीमार बेचारे चला ना जाए, बिस्तर से उठा ना जाए, लड़खड़ाते हुए आ रहे हैं तंदुरुस्त के पास, ये इनकी मिजाज पुरसी कर रहे हैं। ये उल्टी गंगा कहां बह रही? उर्दू मुहावरे में तो उल्टी गंगा बहती है, लेकिन ये तो जाबिर का ख्वाब है। और फिर एक मर्तबा मेरी निगाह पड़ी, मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा फार्म है या चरागाह है, जहां पे अभी आदमी देखे थे तंदुरुस्त और बीमार, अब जानवर देखे, कुछ बहुत ही हेल्दी, मसन गाय, बहुत ही ताकतवर, कुछ बहुत ही कमजोर के मैं तो हैरान हूं ये खड़े कैसे हैं। कुछ लोग आए दूध दोने के लिए, मैंने कहा ये जो हेल्दी जानवर हैं जिनके थन दूध से भरे हुए हैं, ये वहां से दूध दोएंगे नहीं, उनको तो हाथ भी नहीं लगाए। ये बेचारे कमजोर जो वैसे ही मरे जा रहे हैं, दूध का एक कतरा नजर नहीं आ रहा, उन्हीं को कोशिश करके दूध दोने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अचानक मैंने देखा कि मंजर बदला और मेरे सामने कुछ ऐसे जानवर आ गए जिनके बड़े बड़े दो मुंह थे। एक जानवर के दो मुंह, दोनों से खा रहा, पता नहीं कितना बड़ा उसका पेट है, भर ही नहीं चुकता, इधर से भी, 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 इधर से भी। ये वही रिवायत है जहां जिब्राइल ने कहा था कि हमें हंसी आती है। खैर अभी आगे चले। और फिर मैंने देखा कि दो तालाब मुझे नजर आए, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं, एक गोल्ड का है, एक कॉपर का है, तांबे का। और एक आदमी मशीन की तेजी से एक तालाब का पानी दूसरे में डाल रहा, लेकिन कौन से तालाब का? तांबे का, जो कॉपर का, पीतल का बना हुआ है, वहां से पानी निकाल निकाल के सोने के तालाब में डाल रहा। और वो इतने से गिलास से नहीं, बड़े बड़े कंटेनर के जरिए से इधर से उधर खाली करके, टंकी भी लफ्ज है जैसे बड़े बड़े ऑयल टैंकर आते हैं ना, इससे भी बड़े। मगर अजीब बात है, ना वो तांबे का तालाब खाली नजर आ रहा, इतना पानी वो इधर शिफ्ट कर रहा, ना वो भरता नजर आता। मौला आंख खुल गई है, मैंने देखा क्या, कैसा ख्वाब है। मौला ने कहा जाबिर तुमने तो आखिरी जमाने के हालात देखे, इमाम जमाना के ज़हूर से पहले के तुमने तो हालात देखे। ये है यजीदी इस्लाम कि आखिरी जमाने में ये यजीदी इस्लाम फैल जाएगा, गदीरी इस्लाम कम हो जाएगा। मौला जाबिर कहते हैं कि इसका आखिरी जमाने से तो क्या ताल्लुक नजर आ रहा है? का सुनो, वो सबसे पहला जो तुमने मंजर देखा आसमान से जमीन तक, कितना खूबसूरत और कीमती कपड़ा, कोई लेने को तैयार नहीं। ये आखिरी जमाने में इस्लाम की हालत होगी। इस्लाम से बेहतर कोई रिलीजन है? इस्लाम से बेहतर कोई कोड ऑफ प्रैक्टिस है? इस्लाम से बेहतर जिंदगी गुजारने का कोई कानून और उसूल है? और दावत आम है, आओ और इस्लाम ले लो। दौड़े दौड़े लोग आ भी रहे हैं, इस वक्त भी 2 बिलियन लोग मुसलमान हैं, लेकिन पूरा इस्लाम कोई नहीं ले रहा।
ہر آدمی اپنی مرضی سے اسلام کا ایک ٹکڑا کاٹ کے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے، جو اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ میں ہوتا وہ لے کے چلا جاتا. بھئی یہ ہے یزیدی اسلام. لیکن اب چونکہ اتنا میں نے پڑھ لیا، اگر کہ مشہور روایت ہے، کہ جلدی سے ختم کر کے پھر واپس اسی جملے پر آتا ہوں. اور وہ جو جابر تم نے دیکھا کہ بہت خوبصورت پنجرے اور بہت خوبصورت آواز ہے، کچھ بھی نہیں خالی. یہ آخری زمانے میں وفا اور امانت کی حالت ہوگی. کوئی کسی کا فیتھفل وفادار نہیں ہے، کوئی آنیسٹ نہیں. حتیٰ باپ اور اولاد، شوہر اور بیوی، بھائی اور بہن، بلڈ ریلیشن، اس میں بھی تم کو نہ وفا نظر آئے گی نہ امانت. دیکھیے ایک واقعہ ایسا ہے کہ تفصیل میں جاؤں تو ایک پوری مجلس بن جائے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کہیں آنیسٹی نہیں. ہر آدمی صرف سیلفش ہے، ہر ایک سیلفش ہے. وہ سیلفی لیتے لیتے ہر آدمی اتنا سیلفش بن گیا ہے کہ بس میں ہی میں ہوں. یہ آخری زمانے کی حالت تو ہے. اور وہ جو اس کے بعد تم نے دیکھا کہ دو نہیں، بہت ہی خوبصورت تالاب ہے، لیکن اس کا کام کیا ہے؟ پانی نہیں ہے، کوڑا کرکٹ کچرا سڑی ہوئی چیزیں. یہ آخری زمانے کے بہت سارے علماء ہوں گے. لباس دیکھو، بہترین لباس، اتنا خوبصورت امامہ، اتنی خوبصورت عبا، اتنی خوبصورت قبا، بات سنو، داڑھی دیکھو، چہرہ دیکھو، لیکن جب ان کے سینے میں جھانک کے دیکھو، نہ علم ہوگا نہ کردار ہوگا. دیکھنے میں خوبصورتی ہے، اندر کچرا بھرا ہوا ہے، اندر کوڑا بھرا ہوا. اور اے جابر جو اس کے بعد تم نے دیکھا بیمار ہیں اور تندرست ہیں، اور بیمار تندرست کے پاس جا رہے ہیں. یہ آخری زمانے میں پیسے والوں کی حالت ہوگی. پیسے والے ہیں تندرست، بیچارے غریب لوگ ہیں بیمار. یہ پیسے والے کی ذمہ داری ہے نا کہ غریب کا حق اس کے دروازے میں جا کے اس کو پہنچائے. امام معصوم تو رات کے اندھیرے میں برستی بارش کے اندر کیچڑ کے راستوں سے گزر کے جاتے ہیں اور ہر مستحق کے سراہنے اس کی ضرورت کی چیز رکھ کے آتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں امام پہ واجب بھی نہیں. تم پر واجب ہے فطرہ، تم پر واجب ہے زکوٰۃ، تم پر واجب ہے خمس، تم پر واجب ہے رد مظالم. نہیں، وہ آئے غریب ہمارے پاس، وہ اپلیکیشن لے کر آئے، وہ اپنی مجبوریاں بتائے، پھر ہم دیکھیں گے ہمارا دیں گے. دینے والوں کی حالت ہے، جو دیتے ہی نہیں ان کی تو بات ہی چھوڑی. یہ آخری زمانے میں جب یہ ہو جائے. نماز ہم پر واجب ہے، ہم کو خود پڑھنا، تو خمس ہم پر واجب ہے، میں خود جا کے پہنچانا ہے ڈھونڈ کے. خیر یہ ساری باتیں آئیں گی، آج نہیں، بہت وقت گزر رہا. اور اے جابر اس کے بعد وہ جو تم نے دیکھا کہ جانور ہیں ایک فارم میں، کچھ طاقتور ہیں جن کے تھن دودھ سے بھرے ہیں، کچھ کمزور ہیں. یہ آخری زمانے کی حکومتیں ہوں گی، ٹیکس پہ ٹیکس لگائیں گی، لیکن جو بلینر ہوں گے، جن کی ایک مافیا ہوتی ہے، جن کی ایک لابی ہوتی ہے، ان کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. جو نیا ٹیکس لگے گا بیچارے انہی غریبوں پر، جن کے لیے ویسے ہی سروائیو کرنا مشکل ہے. یہ ایک ایک چیز اپنی جگہ ایک ایک مجلس چاہتی ہے. اور اے جابر جو اس کے بعد تم نے دیکھا دو منہ والے جانور، یہ آخری زمانے میں ارننگ کے اعتبار سے لوگوں کی حالت ہو جائے گی. دو منہ ہیں، یعنی حلال سے بھی کما رہے، حرام سے بھی کما رہے، یہاں سے بھی چھینو، وہاں سے بھی خسوٹو، یہاں سے بھی لو، وہاں سے بھی لو، اور خدا معلوم کتنا بڑا پیٹ ہے. حلال حرام دونوں کما رہے ہیں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. اور حل من مزید، حل من مزید. پیغمبر نے پوچھا تھا کہ اے جبرائیل فرشتے کب ہنستے ہیں؟ کہا جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کی ضرورت کا سامان اس کے پاس ہے، پھر بھی اور چاہیے، پھر بھی اور چاہیے. ایک مکان سے 5 مکان بنانا ہے، ایک گاڑی سے 2 گاڑیاں بنانا ہے، اور بینک بیلنس اور بڑھے اور بڑھے. اور وہ جو آخری منظر تھا جس کے بعد میں پہلے منظر پہ آ کے یزیدی اسلام کو سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ وہ آخری زمانے میں جو تم نے دیکھا وہ ملک الموت. وہ تانبے کا تالاب دنیا ہے، وہ سونے کا تالاب آخرت. دنیا سے لوگ آخرت میں بھیجے جاتے ہیں، ہر دور میں ملک الموت کی ڈیوٹی گئی. لیکن آخری زمانے میں اتنی موتیں ہوں گی، اتنی موتیں ہوں گی، اتنی موتیں ہوں گی کہ بجلی کی تیزی سے ملک الموت کو کام کرنا ہے. وہ ایک ایک گلاس میں روح لے کے نہیں ڈالے گا، پورے ٹرالر کنٹینر، وہ جو آئل ٹینکر ہوتے ہیں، کون سے وہ جو آپ کے ہاں شہروں میں چلتے ہیں، وہ نہیں، جو سمندر کے اندر شپ ہوتے ہیں، اتنا وہ ڈال رہا ہے دنیا سے آخرت میں لوگوں کو. لیکن نہ دنیا خالی نظر آئے گی، نہ آخرت بھری نظر آئے گی.
ظہور امام سے پہلے 2/3 دنیا مرے گی، 1/3 قتل، غارت گری، شوٹنگ، کلنگ، لوٹنگ، اور 1/3 بیماریاں، قحط اور نئے نئے پرابلم۔ مگر چونکہ میرا موضوع ظہور امام تو ہے نہیں، اب ایک خواب تھا جابر کا، اس لیے میں نے اتنا بتا دیا۔ واپس آئیے، پہلی چیز، آخری زمانے میں اسلام کی حالت کیا ہوگی کہ اسلام ہر ایک کو چاہیے بھی اور نہیں بھی چاہیے۔ پورا اسلام نہیں چاہیے، اتنا چاہیے جو اس کو سوٹ کر رہا ہے، جو اس کو فائدہ دے رہا۔ یہ یزیدی اسلام ہے، اتنا لے لو جس میں تم کو فائدہ ہو۔ اگر پیغمبر کا نام لینے سے تمہیں خلافت ملتی ہے تو مسلمان بن جاؤ، اور پھر مذاق بھی اڑاؤ، لا ابد بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل۔ اب یہ بہت لمبی بات ہے، لیکن بہت مختصر میں یہاں پہ ایک بات عرض کر کے، جو یزیدی اسلام ہے اس کی بنیاد، اب یہ جو یزیدی اسلام کی تو میں نے بتایا کہ یزیدی اسلام والوں کی حالت کیا ہوگی، لیکن اس کا کاز روٹ کیا ہے؟ یہ ایسے بنیں گے کیوں لوگ؟ جہالت کی وجہ سے۔ اور وہ جو غدیری اسلام جس میں اسلام، پورا اسلام ہر آدمی لے گا، وہ کب ہوگا؟ علم کی وجہ سے۔ اسلام کی بنیاد جو اصلی اسلام ہے علم پر ہے، اور جو یزیدی اسلام ہے اس کی بنیاد جہالت پر ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کے زمیندار اور وڈیرے اور قبائلی سردار اپنے لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، وہ جتنا جاہل رہیں گے اتنا سردار کو فائدہ ہوتا ہے۔ یزیدی اسلام جہالت ہے، غدیری اسلام علم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غدیری اسلام کا تعارف ہی ہوا انا مدینۃ العلم وعلی بابہ۔ غدیری اسلام کا آغاز ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب یہ ہے کہ آج شیعت اپنی خصوصیت کھوتی جا رہی۔ ایک زمانے میں شیعت کا سب سے بڑا کریکٹرسٹک یہ تھا کہ چاہے شیعہ ہر چیز میں پیچھے ہوں، علم میں ہمیشہ آگے ہوں گے۔ آج یہ حالت نہیں رہی۔ اب یہ جملہ تو بہت زیادہ وضاحت بھی چاہتا ہے، یا وضاحت نہ چاہے تو مثالیں، لیکن چھوٹی سی بات۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے سیستانی لاسٹ 3 ایئرز سے میں دیکھ رہا ہوں، جب ایام ازا شروع ہوتے ہیں تو وہ ایک میسج دیتے ہیں اسپیکرز کو، ذاکرین کو، علماء کو، خطیبوں کو، خطبہ کو، اور اس میں ایک جملہ بہت کہتے ہیں کہ بہت سارے اعتراضات شیعت پر ہوتے ہیں اور اسلام پر، بہت سارے آبجیکشن۔ ممبر پر آپ اس کو اسی حالت میں ڈسکس کریں اگر آپ کے پاس یہ صلاحیت ہے اس کا جواب دے سکیں۔ آپ نے ممبر کے اوپر ایک اعتراض اور کہہ دیا کہ جو فلاں صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے، اب میں جواب دیتا ہوں، جواب آپ کا بالکل بیکار، پھسپھسا، بودا، کہ خود شیعہ بھی مطمئن نہ ہو، تو آپ تو اور مجمع کو کنفیوز کریں گے۔ ہو سکتا ہے 2-4 اس میں بہک بھی جائے کہ اچھا یہ جواب ہے شیعت کے پاس، تو یہ تو بالکل غلط مذہب ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل جب سے ایک موبائل آپ نے لیا، یوٹیوب کا چینل کھولا، جو آپ کا دل چاہا گھر میں 10 منٹ 15 منٹ کا آپ نے کلپ ریکارڈ کرایا، اپنا چینل بنایا اور اس کو اپلوڈ کر دیا، جواب ہو کہ جواب نہ ہو، بس ایک چلا گیا آپ کی طرف سے کلپ، اور کسی نے کلک کر دیا، سبسکرائب کر دیا، تو معلوم ہوا کہ آپ کے ڈالر بن گئے۔ دیکھیے العصر اسلامک سینٹر، ان کا بھی یوٹیوب پر ایک چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، آپ ہی کو فائدہ ہوگا۔ یہ کوئی ہمارے جو سینٹرز ہوتے ہیں یہ کوئی منی میکنگ آرگنائزیشن تو ہے نہیں، تو آپ ہی کا اس میں فائدہ ہے۔ کوشش کریں کہ اس کے چینل تک جائیے، اس کو سبسکرائب کریں۔ لیکن بات ہو رہی ہے کہ آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں، بہت چھوٹی سی بات کہہ دوں، مثلا ابھی چونکہ یہ غدیر کا واقعہ ابھی گزرا تو غدیر میرے ذہن میں تازہ ہے، مباہلہ تو اس کے بھی بعد آیا۔ مباہلہ میں نے اب یہ پیناڈیمک کی وجہ سے تو میں بھی گھر میں بندھا بیٹھا ہوں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی کا حکم بھی ہے کہ لوگوں سے ملاقات بھی نہ کرو۔ سب کے لیے ہے کہ اگر آپ کو منع کیا گیا، میلبرن میں تو کرفیو ہے، رات کے وقت اور دن کے وقت بھی گھر میں کسی کا وزٹ الاؤ نہیں، میں اپنی اولاد تک سے نہیں مل سکتا ہوں کیونکہ واجب ہو گیا۔
میں نے اس لیے کہا کہ یہ لفظ سن کر کے بھی مولانا گھر کے اندر اکیلے بیٹھے ہو یہ تو گولڈن چانس ہے، صبح سے لے کے دوپہر سے لے کے شام سے لے کے رات تک کورونا سے مولانا کو بچا کر اپنی وجہ سے مولانا کو مار دو. خیر میں ٹیلی فون تو رکھتا ہی نہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مجھے کچھ ٹائم کبھی کبھار، میں تو کتاب کا عادی ہوں، آج بھی مزہ کتاب میں آتا ہے، کتاب ہی پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھار کچھ کلپ دیکھتا ہوں. 4 5 6 بڑے مشہور خطیبوں کے کلپ میں نے دیکھے، مباہلے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور ایک نقطہ ہر آدمی نکالنے کی کوشش کر رہا. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں کسی کی توہین تو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی کو ذلیل تو نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ ممبر مجھے مل گیا تو مجھے یہ پرمٹ تو نہیں ملا نا کہ اب تو ممبر پر ہو تو جس کو چاہے برا بھلا کہہ دو. لیکن ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں نے کئی خطیبوں کو سنا، بڑے بڑے نامی، حتیٰ ایک آدھ آسٹریلیا کا کلپ بھی دیکھا میں نے. آسٹریلیا ڈارون سے شروع ہوتا ہے، تسمانیہ میں جا کے ختم ہوتا ہے. جی وہ غدیر کے اندر دیکھے پیغمبر گئے اور آیت تھی کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. نساءنا کا لفظ ہے عورتوں کو لاؤ. تو بعض خطبہ نے کہا کہ ہم نے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا، تاریخ میں رسول صرف فاطمہ کو لے کے گئے، اگر ان کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو اس کو بھی لے کے جاتے. اب اسے بہت بڑا نقطہ بنایا جا رہا. شہزادی کے علاوہ رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ، لیکن اس کے لیے دلیل ایسی لائیے نا. اب یہ ایسی بیتوکی دلیل، آپ کہیں گے اس میں کیا بیتوکی بات؟ بیتوکی بات یہ کہ شیعہ سنی تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جن 3 بیٹیوں کو رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، ان تینوں کا مباہلے کے واقعے سے 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا. وہ جو بھی ہیں، جناب خدیجہ کی یتیم بھانجیاں، پہلی دوسری تیسری، ایک ساتھ نہیں، الگ الگ موقع پر. ان میں سے ایک بیچاری تو ڈومیسٹک وائلنس کے نتیجے میں مری. تینوں کا انتقال مباہلے سے پہلے ہو چکا تھا. مباہلے میں اگر رسول لانا بھی چاہتے تو کہاں سے لے کے آتے ان کو؟ اب یہ خالص آپ بات سننے والے سب شیعہ نہیں، نان شیعہ بھی فوراً کتابیں کھول کے رکھ دیں گے، ساری کتابیں. ایسا بھی نہیں کہ یہ اختلافی مسئلہ ہو کہ سب کا اتفاق ہے، کہیں گے وہ تو تھی ہی نہیں. تو یہ تو آپ کی کیا دلیل بنی کہ فاطمہ کا اکیلا جانا دلیل ہے کہ فاطمہ اکیلی بیٹی ہو؟ میں نے کتنے لوگوں سے سنائی. مجھے یاد ہے جب میری خطابت کا آغاز تھا 75 76، پاکستان میں بہت ہی متعصب دشمن اہل بیت اوریٹر نکلے تھے، شاہ بلیغ الدین، حیدرآباد دکن کے تھے. ایک تحفہ حیدرآباد دکن نے پاکستان والوں کو دیا، ایسا متعصب دشمن اہل بیت. ایک تحفہ امروہہ والوں نے دیا پاکستان کو، محمود احمد عباسی. ذرا دیکھیے امروہہ شیعت کا مرکز، کتنی خدمات، لیکن کیسا آدمی وہاں سے نکلا. اور ایک حیدرآباد دکن، اور جواب دینے کی ضرورت ہم کو تو پڑی نہیں. امروہے والوں نے ہی محمود احمد عباسی کو اتنے جواب دیے کہ منہ چھپا کے وہاں سے بھاگا. اور یہ شاہ بلیغ الدین تو کھارادر میں تقریر کر رہا تھا، میں بھی اس زمانے میں کھارادر میں پڑھ رہا تھا. کہا کہ یہ کہاں سے شیعہ لے کر آ گئے کہ ابو طالب نے رسول کو پالا ہے، رسول کو تو زبیر نے پالا ہے. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، تو جب عبد المطلب کا انتقال ہوا سب سے بڑے بیٹے زبیر تھے اس وقت ایج میں. تو کہا کہ ہر جگہ کا اصول بھی یہی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا خاندان کا سربراہ بنتا ہے، اور تاریخ طبری میں لکھا بھی ہے کہ زبیر نے پالا. اسی زمانے میں جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی، پاکستان میں ایک اور شعلہ بیان مقرر میرے ساتھی، انہوں نے بھی مجلس شروع کی. ان کا انتقال ہو گیا، خدا ان کو غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے. ان کی ایک اعتبار سے بڑی خدمات بھی ہیں. تو انہوں نے بھی آ کے وہیں مجلس پڑھی اسی کھارادر میں. کہا کہ دیکھیے کیسے کیسے لوگ عظمت ابو طالب کو کم کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے. زبیر نام کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا حضرت عبد المطلب کا. مومنین نے بڑی تعریفیں کی، بڑے نعرے لگائے. 50 کتابیں نکال کے رکھ دی انہوں نے اپنی ہماری کہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں زبیر تھے بھی. اور وہ روایت بھی ہے تاریخ طبری میں. ہم تاریخ طبری کو کیوں مانیں؟ لیکن یہ کہہ دینا تھا ہی نہیں یہ بیٹا، جو خجالت و شرمندگی ہوئی ہم لوگوں کو.
شیعت کی خاصیت ہمیشہ یہ ہے کہ جواب جب دیں گے علم کے ساتھ دیں گے. جب یہ خاصیت ختم ہو جائے گی تو پھر یزیدی اسلام معاشرے میں ان لوگوں کے پاس بھی آ جائے گا جن کو نہیں چاہیے یزیدی اسلام. بیچاروں کو پتہ ہی نہیں چلے گا. چنانچہ مزید بات اس پہ آگے بڑھے گی، لیکن یہ بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ علم بنیاد ہے اور مباہلے کا میدان کردار. مباہلے کا میدان، یہ دو چیزیں ہیں. جو یہ جملہ میں بہت جلدی میں مکمل کر رہا ہوں کیونکہ 1 گھنٹہ ہونے والا. یہ دو اہل بیت کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ایک علم اور ایک کردار. مباہلہ کردار کا نام ہے، سچ کردار کا نام. اور جو چیز مباہلے میں طے پا گئی تھی، یہی طریقہ بھی اہل بیت نے ہمیشہ اختیار کیا. کربلا میں بھی گئے تو اسی طرح سے گئے، جو شان مباہلے کی. مباہلے کی شان کیا ہے؟ سردار بھی گیا، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئیں، بچے بھی گئے. کربلا کی شان کیا ہے؟ سردار بھی گیا، مرد بھی گئے، عورتیں بھی گئیں، بچے بھی گئے. بلکہ کئی بار کل رات کو جو میں نے چاند رات کے مصائب پڑھے تھے تو کئی بار ہم کو یہ جملہ تاریخ میں نظر آیا کہ جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے اس وقت بھی، جب حسین مکے سے جا رہے تھے اس وقت بھی یہ کہا گیا. اور کن لوگوں نے کہا؟ دشمنوں نے نہیں، غیروں نے نہیں، اپنوں نے، خاندان والوں نے، وفاداروں نے، ہمدردوں نے، محبت کرنے والوں نے. کہ آقا اگر آپ کو کربلا، ایک بات میں یہ بتا دوں کہ اب یہ 2 محرم کی شب لگ گئی اور آقا حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے، مگر چونکہ 2 محرم کی سپہر کو پہنچے تھے، یعنی پورا دن گزار کے شام کا وقت تھا، تو میں یہ مصائب آج نہیں پڑھ رہا ہوں، شب 2 محرم نہیں، 2 محرم کا دن ختم ہو کے جو مجلس ہوگی، دن ختم ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد، وہ زیادہ قریب وقت ہوگا حسین کی کربلا آمد کا. بس پہنچے تھے یہ لوگ کربلا اور شام ہو رہی تھی، اندھیرا چھا گیا اور چاند محرم کا نظر آیا. میدان کربلا میں پہنچتے ہی فوراً ہی سمجھے تھوڑی دیر کے بعد چاند نظر آ گیا. لکھنؤ کا ایک رواج ہے، مجھے نہیں پتا باقی ہندوستان میں، تیسری کے چاند کو بہت منحوس سمجھا جاتا. تو اس کی ایک وجہ یہ کہ میدان کربلا پہنچ کر جو بیویوں نے پہلا چاند دیکھا تھا وہ 3 تاریخ کا تھا، 2 کا دن گزر کے 3. تو اس لیے میں یہ والے مصائب کل رات کو پڑھوں گا. ابھی سے بتا دوں تو آج کے مصائب بھی وہی چاند رات کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے کہ حسین جب مدینے سے چل رہے، ہر ایک روک رہا، منع کر رہا، لیکن جو خاندان کے ہر ایک کو تو پتہ بھی نہیں حسین جا رہے ہیں، تو صرف گھر والوں کو معلوم ہے. سارے گھر والوں کو تو نہیں لے گئے نا، خاندان کی بزرگ عورتوں کو چھوڑ گئے. مردوں میں سے بھی محمد حنفیہ جیسوں کو، جناب زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار کو، جن کو چھوڑا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑا، لیکن ان سب نے یہ کہا کہ آقا اگر جانا ہی ہے تو مردوں کو لے کے جائیے، عورتوں کو نہ لے جائیے. یہ بڑا مشکل سفر ہے. اور حسین نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا، جو جہاد میں کرنے جا رہا ہوں اس جہاد میں مردوں کے برابر عورتوں اور بچوں کی ضرورت، بلکہ شاید یہ کہا ہو شاید مردوں سے زیادہ اہم عورتوں اور بچے. مباہلہ کے میدان میں یاد رکھیے گا، حسنین اور علی سے زیادہ اہمیت فاطمہ کے آنے کی تھی. وہی انداز حسین نے کربلا کے لیے اختیار کیا. مباہلہ بھی سچ اور جھوٹ کے فرق کو ظاہر کرنے کے لیے تھا، اور کربلا بھی حسین تلوار چلانے نہیں گئے تھے، ورنہ عباس پہ پابندی نہ لگاتے کہ تلوار نہ چلاؤ. سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرنا، اس کے لیے عورتیں اور بچوں کا ہونا ضروری. البتہ یہاں پہ ایک عجیب جملہ تاریخ میں آتا، یہ مشورہ عبداللہ ابن عباس دے رہے ہیں. حسین کے فرسٹ کزن بھی ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، حسین کے سمدھی بھی ہیں کہ انہی کی بیٹی سے عباس علمدار کی شادی ہوئی. حسین کے بچپنے کے دوست بھی ہیں، حسین کے صحابی بھی ہیں.
اور یہ مشورہ دے رہے ہیں، پردہ ہے، پیچھے زینب ہے، زینب کے کان میں یہ آواز آئی، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ اے ابن عباس، میرے بھائی کو کیا مشورہ دے رہا؟ یہ مشورہ دے رہا ہے کہ بہن کی موت کا سامان کر رہا۔ کیا حسین سے الگ رہ کے زینب زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ تو نے مشورہ نہیں دیا، زینب کی موت کا سامان کیا۔ میرا دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کہوں شہزادی، ابھی تو خالی ایک مشورہ دیا ہے، آپ نے خالی سوچا بھائی سے الگ ہو کے میں زندہ کیسے رہوں؟ جب کربلا میں عصر عاشور میرا مظلوم آقا آ کے کہہ رہا ہوگا زینب میرا آخری سلام لو، اب میں مرنے جا رہا ہوں، تو بہن نے کس طرح بھائی کو الوداع کہا ہوگا؟ ارے بہن کس طرح زندہ رہی ہوگی؟ اور ایک جملہ میرا سن لیجیے، یہ مصائب اور جو میرا تقریر کا عنوان ہے دونوں کو کور کرتا۔ زینب صدیقہ طاہرہ کی سچی بیٹی ہیں، اگر یہ کہا کہ بھائی سے الگ ہو کے میں مر جاؤں تو واقعاً زینب مر جاتی، پھر کیوں زندہ رہیں؟ حسین کا اگلا جملہ زینب کو زندگی دے گیا۔ کب؟ کربلا میں، عصر عاشور، زینب میں مرنے جا رہا ہوں، مجھے الوداع کہو، لیکن زینب اب میرا جہاد تجھے مکمل کرنا ہے۔ یہ جو ذمہ داری حسین نے زینب کو دی، ورنہ زینب مر جاتی، اس ذمہ داری کی وجہ سے زینب زندہ رہی۔ لیکن یہ مشورہ خالی مردوں نے نہیں دیا۔ دیکھیں کوفہ جانا ایک ایسی جگہ تھی کہ گھر کی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ جب حسین سواریاں لائی گئی، قافلہ چلنے والا ہے۔ حسین، کل رات کو میں نے جملہ پڑھا تھا نا، سواریاں آنے سے پہلے حسین نے خواتین سے کہا تھا سارے گھر والوں سے مل لو تاکہ سواریاں آئیں اور ہم چلیں۔ جب سب مل چکے، سواریاں آ گئے، حسین چلے، خاندان کے بزرگوں سے ملے۔ سب سے پہلے اپنی پھوپھی سے ملاقات کی، مولا کائنات کی بڑی بہن ام ہانی، بہت ضعیف ہو گئی ہیں، لیکن دیکھا حسین سفر کا لباس پہنے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ یہ لباس پہنا ہے، کیا کہیں سفر کرنا ہے؟ کہا کہ ہاں پھوپھی اماں میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ ام ہانی نے کہا بیٹا اس وقت سفر نہ کر، اس لیے کہ 3 دن سے میں جنات کے رونے کی آواز سن رہی ہوں، اور جب کبھی ہمارے گھر پہ کوئی مصیبت آتی ہے تبھی یہ آواز سنتی ہوں۔ جب تیرا نانا رسول خدا دنیا سے گیا تب میں نے یہ آواز سنی، جب تیری ماں فاطمہ دنیا سے گئی تب میں نے یہ آواز سنی، جب تیرا بابا شہید ہوا تب یہ آواز سنی، جب تیرا بھیا مارا گیا تب یہ آواز سنی۔ حسین اس وقت نہ جا، میں 3 دن سے جنات کے رونے کی آواز سن رہی ہوں۔ پھوپھی ہے اور علی کی بھی بڑی بہن ہے، سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں آپ کا مشورہ اپنی جگہ، مگر میں تو جا ہی رہا ہوں اس لیے کہ میرے نانا نے مجھ کو حکم دیا تھا۔ اب ام ہانی خاموش۔ خاندان کی سب سے بزرگ کون ہیں؟ ام سلمہ ہیں، رسول کی بیوہ، حسین کی نانی۔ ایک مرتبہ آخر میں حسین وہاں گئے، خاندان کی سب سے بزرگ خاتون جنہوں نے فاطمہ کی وفات کے بعد جب حسین کی عمر 5 سال کی تھی ماں کی طرح حسین کو پالا ہے، انہوں نے بھی دیکھا حسین نے سفر کا لباس پہنا ہے۔ گھبرا کے کہا بیٹا کہاں کا ارادہ ہے؟ سفر، یہ لباس پہنا سفر کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کہا نانی میں کوفے جا رہا ہوں۔ میں اتنا سننا تھا۔ ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا جب میرا حسین کوفے جائے تو اس طرح رخصت کرنا جیسے مرنے والوں کو رخصت کیا جاتا۔ حسین نے کہا نانی آپ نے نانا سے خالی نام سنا؟ کہیے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں کہ اس سفر کا نتیجہ کیا ہوگا۔ ام سلمہ نے کہا بیٹا دیکھا، ایک بار امام حسین نے اپنے ہاتھ ام سلمہ کی آنکھوں پہ رکھا، ام سلمہ نے دیکھا مدینہ غائب ہو گیا، شہر غائب ہو گیا، ایک جنگل آ گیا، ایک صحرا آ گیا، ایک بیابان آ گیا، یہ کربلا کی جلتی زمین تھی۔ کیونکہ ام سلمہ نے پوچھا بیٹا یہ کون سا میدان ہے جسے دیکھتے ہی میرا دل تڑپا جا رہا؟ کہا نانی یہ کربلا کا میدان ہے۔ ایک بار ام سلمہ کی نگاہ پڑی، دیکھا زمین پر کسی جوان کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہیں۔ گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا نانی یہ آپ کے حسن کا یتیم قاسم ہے، یہ قاسم کا بدن پامال ہوا۔ ام سلمہ کی نگاہ آگے پڑھی، دیکھا کہ ایک جوان ہے جس کے کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا پھل نظر آ رہا۔ کہا بیٹا یہ کون نوجوان ہے؟ ارے اس کے باپ نے کیسے اپنے لال کو اس حالت میں دیکھا ہوگا؟ حسین نے کہا نانی یہ آپ کے حسین کا 18 سال کا مہلقہ شبیہ رسول خدا علی اکبر ہے۔ ایک مرتبہ
عجیب منظر ام سلمہ نے دیکھا. کیا دیکھا؟ ایک ٹیلا ہے, اس ٹیلے پہ کوئی بوڑھا آدمی کھڑا ہے جس کے سارے چہرے پہ خون ہے, ہاتھوں پہ ایک ایسا لاشا ہے جو اس طرح سے خون میں ہے کہ نظر بھی نہیں آ رہا. گھبرا کے کہا بیٹا یہ کون بوڑھا ہے, یہ کس کا لاشا لے کے یہاں کھڑا ہے, یہ لاشا کیسے؟ ایک مرتبہ سر جھکا کے کہا نانی یہ آپ کا حسین ہے جو اپنے اصغر کو پانی پلانے لایا تھا, پانی تو نہ ملا, 3 بھال کا یہ تیر دغا ملا. کہ ایک بار ام سلمہ کی نگاہ پڑی, دیکھا کہ آگ جلتی نظر آ رہی ہے, خیمے جلتے نظر آ رہے ہیں, کوئی بی بی نظر آ رہی ہے جو کبھی خیموں سے باہر آ کے دائیں دیکھے, کبھی بائیں دیکھے, کبھی مدینے کا رخ کر کے فریاد کرے. ام سلمہ نے کہا بیٹا یہ کون بی بی ہے, یہ کیا ہے؟ سر جھکا کے کہا نانی آپ نے اس کو بھی نہ پہچانا؟ ارے یہ آپ کی بیٹی زینب ہے جو اپنے بھائی کے گلے پر قاتل کا خنجر دیکھ کے فریاد کر رہی ہے اور مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی ہے نانا رسول خدا ذرا آ کے دیکھ میرے حسین پہ کیا قیامت گزر گئی. اجرکم علی اللہ علی ولانت اللہ علی اعدائہم اجمعین. خداوندہ زینب کبریٰ اور میرے مظلوم آقا سرکار سید الشہداء کے اس امتحان کا واسطہ ان کے تمام ماننے والوں کو, خصوصاً جو لوگ العصر اسلامک سینٹر کی اس مجلس کو سن رہے ہیں, ان کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کی اولادوں کو, ان کی روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. خداوندہ صف اعضاء پہ بیٹھنے والوں کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما, ان کی ساری حاجتیں پوری فرما. حسین کی اکبر و اصغر کا واسطہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما. زینب کبریٰ کے امتحان کا واسطہ کہ اگر دین کو ضرورت پڑے تو ماں کو اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. دنیا بھر کے تمام مومنوں کو, مسلمانوں کو, بلکہ انسانوں کو کورونا کی بیماری کی ان تمام خرابیوں سے محفوظ فرما. ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.